دوستو، آج ہم ایک کہانی سنیں گے ایک بادشاہ کی۔ ایک بادشاہ، ایک حاسد، حسد کرنے والا، ایک نیک شخص۔ حسد کا کیا انجام ہوتا ہے یہ آج اس کہانی میں ہمیں پتہ چلے گا۔ جو نئے ہمارے چینل پہ آئے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی بڑی دلچسپ کہانی ہے ایک بادشاہ کی۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک نیک شخص آتا، بادشاہ کو نصیحت کرتا کہ بادشاہ سلامت، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی اچھائی کو دیکھ کے۔ برے لوگوں کی برائی ہی ان کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ بادشاہ کو نصیحت کرتا وہ نیک شخص۔ گزرتا رہا، بادشاہ اسے محبت کرتا، اپنے پاس بٹھاتا اور اسے انعام سے نوازتا۔ ایک حسد کرنے والا اسے حسد پیدا ہوا اس نیک شخص کے کہ بھائی بادشاہ اسے محبت بھی کرتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے، کچھ ایسی چال چلیں جو بادشاہ اسے اپنے دربار سے نکال دے، اسے سزا دے یا اسے باہر نکال دے، اسے محبت نہ کرے۔ اس نے ایک چال چلی، بادشاہ کے پاس یہ گیا، جا کے کہتا کہ بادشاہ سلامت، آپ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے پاس میں جب جا کے بیٹھتا ہوں، بادشاہ کے پاس بدبو آتی ہے، بادشاہ سے میں نفرت کرتا ہوں، بادشاہ کو میں پسند نہیں کرتا۔ تو بادشاہ بڑا غصہ ہوا ہے، بادشاہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا اس شخص کو۔ جب وہ نیک شخص آیا، یہ نیک شخص کے پاس گیا، حسد کرنے والا اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آج کی دعوت آپ کی میرے پاس دعوت ہے، آپ نے آ کے دوپہر کا کھانا میرے پاس آ کے کھانا ہے۔ وہ نیک شخص اس کی دعوت قبول کر کے ان کے گھر گیا، دعوت کھائی، اس نے کھانے میں پیاز کھلا دیے۔ پیاز کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو سمیل پیدا ہو گئی۔ وہ دعوت کھا کے جب واپس آیا بادشاہ کی کچہری میں، بادشاہ نے اس نیک شخص کو کہا کہ میرے قریب آ۔ اس نے آنے سے پہلے بادشاہ کو نصیحت کی، بادشاہ سلامت، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور برے لوگوں کی برائی ہی ان کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم میرے قریب آؤ۔ یہ ان کے قریب گیا اور اس نے دل میں سوچا کہ بادشاہ کے قریب میں جانے لگا ہوں، ابھی میں پیاز کھا کے آیا ہوں اور پیاز کی سمیل بدبو میرے منہ کے اندر ہے، اور بادشاہ تک یہ بدبو پھیلے گی تو بادشاہ مجھ سے نفرت کرے گا، مجھے اپنے دربار سے نکال دے گا۔ میں اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر بادشاہ سے گفتگو کروں گا تاکہ میری سمیل بادشاہ تک نہ پہنچے۔ اب وہ پہلے بتا گیا تھا کبھی یہ آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، یہ آپ کے ساتھ جب بھی بات کرے گا وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھے گا، آپ دیکھ لینا، آزما لینا۔ بادشاہ نے اس کی یہ کہانی سنی تو بادشاہ اسے جب یہ واقعی معلوم ہوا، بادشاہ اس کے ساتھ جب گفتگو کرنے لگا تو وہ بادشاہ کو کہنے لگا کہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بادشاہ کو جواب دیا۔ بادشاہ بڑے غصے ہوا کہ بھئی واقعی وہ شخص سچ کہتا تھا کہ بھئی یہ شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ اپنے ہاتھ سے ایک پرچہ لکھتا اور اس شخص کو دیتا، جس شخص کو دیتا وہ پرچہ لے کے خزانچی کے پاس جاتا، وزیر اعظم جو تھا وہ وزیر اعلیٰ اسے انعام سے نوازتا، بڑے انعام بڑے تحفے دیتا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کا ایک خط لکھا اور اسے کہا کہ یہ لے کے میرے وزیر کے پاس جا۔ یہ خط لے کے جب باہر نکلا دربار سے تو وہی شخص حسد کرنے والا آگے وہ ملا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے مجھے خط دیا اور کہا کہ یہ وزیر کے پاس جا۔ اسے بھی پتا تھا بادشاہ جب اپنے ہاتھ سے کوئی خط لکھتا ہے تو وہ بڑا انعام سے بندے کو نوازا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ خط مجھے دے دے۔
کہ یہ میرے نصیب میں ہے اور مجھے ضرورت ہے کہ یہ خط مجھے دے دے، میں جا کے انعام لے لیتا ہوں، اور تجھے دولت کی کیا چیز، تو دولت کیا کرے گا، تو اکیلا بندہ ہے اور تیرے بچے بھی نہیں ہیں، تو جرا کہ تو نیک بندہ ہے، تو کیا کرے گا، یہ انعام مجھے دے دے، میں جا کے لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جا، تیرے مقدر میں ہوگا، جا تو لے لے۔ وہ خط لے کے نا جب وزیر کے پاس پہنچا، وزیر اسے لے کے جو ہے کہ دوسرے جلاد کے پاس جا پہنچا۔ اس نے جب خط پڑھا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط لینے والا جب آپ کے پاس آپ پہنچے، اس کی گردن اڑا دو، گردن اڑا کے اس کا سر قلم کر دو، پھر میرے پاس اسے لے کے آؤ مردہ کو۔ وہ نیک شخص بادشاہ کی کچہری میں جا کے پہنچا، سلام عرض کرنے کے بعد، بادشاہ سلامات، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برے لوگوں کی برائی ہی ان کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا، دیکھا، پوچھا خط کا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ فلاں شخص مجھے بہر ملا، اس نے کہا کہ خط مجھے دے دے، میرے نصیب میں ہے جو ہے کہ میں یہ لینا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں نے اسے دے دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے مجھ سے نفرت کیوں کی؟ تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، وہ شخص کہا گیا تھا بھئی یہ آپ سے نفرت کرتا ہے، کہتے بدبو آتی ہے بادشاہ سے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، اس نے حالانکہ مجھے دعوت کھلائی، دعوت میں پیاز کھلا دیے، اور اس کی وجہ سے میرے منہ میں بدبو پیدا ہو گئی، سمیل پیدا ہو گئی، اور اس وجہ سے میں نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا تاکہ بادشاہ کے پاس میری سمیل نہ جائے، اور بادشاہ کے پاس سمیل چلی گئی تو بادشاہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ تو اسی اپنی بدبو کو سمیٹنے کے لیے، بچانے کے لیے آپ نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ سمجھ گیا واقعی تو سچ کہتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برے لوگوں کے ساتھ ان کی برائی ہی جان لے لے گی۔ اس نے تیرے بارے میں برا سوچا، تیرے بارے میں مجھے برا کہا، مگر آج اسے سزا مل گئی۔ تو اسے وہ سر اس کا قلم کر دیا گیا۔ مارنے کے بعد پھر بادشاہ کو بتا دیا گیا کہ بھی بادشاہ سلامت، اس کا ہم نے سر قلم کر دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا کسی کے ساتھ حسد کرنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، اصل میں اپنے ساتھ برا ہوگا اگر کسی کے ساتھ برا سوچیں گے۔